بدعت کی اگر آپ دو اقسام نہیں بناؤ گے، دنیا میں کوئی بھی شخص بدعت کے فتوے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ دو اقسام کیا ہیں؟ پہلی ہے بدعت حسنہ اور دوسری ہے بدعت سیئہ۔ ایک ہوتی ہے اچھی بدعت اور دوسری ہوتی ہے بری بدعت۔ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بعض بدعتیں اچھی ہیں اور بعض بدعتیں بری ہیں۔ اب اچھی بدعت کہاں سے آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے نئے طریقے پر عمل کریں گے سب کا ثواب ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی اس دین میں برا طریقہ رائج کرے، ایجاد کرے، تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کا گناہ ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اس حدیث میں واضح طور پر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، دین میں اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا جاتا ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ثواب جاریہ کا ایک سبب بن جاتا ہے، اور بری چیز دین کے اندر ایجاد کی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ بدعت سیئہ بنتی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس ایجاد کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ اچھی بدعت کی دوسری دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ ابھی قرآن الگ الگ فارم میں پڑھا ہوا ہے، اسکیٹرڈ ہے، ہم قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا؟ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا تو میں بھی یہ نہیں کروں گا، لیکن حضرت عمر بار بار ابوبکر صدیق کو کہتے رہے کہ اس میں تو بھلائی ہے، اگرچہ نبی نے نہیں کیا لیکن یہ بھلائی والا کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عمر بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل اس حوالے سے کھول دیا اور پھر قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا۔ تو اب دیکھیں، ابوبکر صدیق کا خدشہ تھا کہ جو نبی نے نہیں کیا میں نہ کروں، لیکن عمر نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ بتا دیا کہ اگر کوئی نیا کام ہو لیکن اس میں دین کی بہتری ہو تو چاہے نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہو تمہارے لیے کرنا جائز بھی ہے اور اس میں ثواب بھی ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل دیکھیں، حضور علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی اور اس کے بعد تراویح ڈسکنٹینیو ہو گئی۔ حضور علیہ السلام تنہا پڑھتے تھے، باہر جماعت سے نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے دیکھا کہ تراویح سارے صحابہ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو بخاری مسلم کی حدیثیں، حضرت عمر نے ان سارے صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور یوں 27 اور 30 روزہ تراویح کا آغاز ہوا جماعت کے ساتھ۔ اور اگلے دن جب حضرت عمر نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ تراویح کی جماعت کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو حضرت عمر کے اس جملے سے ہمیں پتہ چلا دین میں اگر کوئی اچھا نیا طریقہ ایجاد کیا جائے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بری اور جہنمی والی بدعت نہیں ہے، وہ اچھی بدعت ہے اور اس پر ثواب ملے گا۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے یہ تو صحابہ کا عمل تھا۔ بھائی صحابہ کا عمل تھا تو صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دین میں ایجادات کرنے کی اجازت تھوڑی دی تھی، انہیں ہی منع فرمایا تھا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور دین میں نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی جو اچھی چیزیں تھی وہ دین میں ایجاد کی ہیں۔ معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلام نے جو منع فرمایا تھا وہ بری بدعتوں سے منع فرمایا تھا، اچھے طریقے تو ہمیں قیامت تک ضرورت پڑتی رہے گی دین کو ترقی دینے کے لیے ایجاد کرنا۔ اور یہ جو آپ نئی بدعتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے حساب سے موجودہ دور کی ضرورت ہے، تو یار اتنی ساری چیزیں تم نے نئی ایجاد کر لی، کوئی جہنمی نہیں ہوا۔ ہم 12 دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نعت پڑھ دیں یا ممبر پر بیٹھ کر حضور کے فضائل امت کو سنائے جائیں، اس پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ جو بندہ میلاد پر حرام کے نام کا فتویٰ لگانے کی آڑ میں کہتا ہے یہ 12 دنوں میں درود کی محفلیں حرام ہیں، سیرت کے بیانات حرام ہیں، فضائل و کمالات کا بیان حرام ہے اور نعت پڑھنا حرام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں افترا کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے درود کو 365 دن حلال کیا ہے، کسی کی کیا مجال کے 12 دن کے لیے اس کو حرام کر دے۔ ہم کہتے ہیں باقی دنوں میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھیں، ان 12 دنوں میں ان درود کی کثرت میں اضافہ کر دیں۔
ساری زندگی آپ سیرت کے واقعات سن رہے ہیں، ان 12 دنوں میں سیرت کے بیانات میں اضافہ کر دیا جائے. ساری زندگی فضائل و کمالات سنتے ہیں، ان 12 دنوں میں فضائل و کمالات کے بیانات میں اضافہ کر دیا جائے. تو اضافہ کرنا درود شریف میں یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. اگر اس پہ ہم نے میلاد کا ٹائٹل دے دیا تو اس ٹائٹل کے تحت جو بھی کریں گے وہ حرام ہو جائے گا. یعنی قرآن بھی پڑھیں گے تب بھی حرام ہے؟ نہیں. کوئی بھی دنیا کا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 12 ربیع الاول کو درود پڑھنا حرام ہے، قرآن پڑھنا حرام ہے، لیکن میلاد کے حرام ہونے پہ سب کو فتویٰ یاد آ جاتا ہے. تو یہ شریعت میں افتراء ہے اور غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میلاد کے نام پہ یہ لوگ ناچ گانا کرتے ہیں، عورت مردوں کا اختلاط کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں. دیکھو یہ میلاد میں یہ کام ہوتا ہے. تو غلط چیزیں دکھا کے پھر میلاد منانے والوں کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں ہمارے علماء نے ہمیشہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے. میلاد کے نام پہ ناچ گانا حرام، میلاد کے نام پہ کھانے کی بے حرمتی حرام، میلاد کے نام پہ عورتوں مردوں کا اختلاط حرام، میلاد کے نام پہ عورتوں کا اسپیکر پر نعت پڑھنا اور مردوں تک آواز پہنچنا حرام. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. میلاد کی محافل میں ایسے شرکت کرنا کہ نمازیں قضا ہو جائیں، جلوسوں میں ایسے شرکت کرنا کہ نمازیں قضا ہو جائیں، یہ سب حرام ہے. اس کی کبھی اجازت نہیں دی گئی. میلاد جو مسلمان سنی صحیح العقیدہ مناتے ہیں اس میں کرتے کیا ہیں؟ علماء نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ حضور کا ذکر خیر ہوگا، درود کی کثرت ہوگی، فضائل کی کثرت ہوگی. یار یہ تو پورا سال بندہ کرے تو اس کی خوش نصیبی ہے. 12 دنوں میں یہ مسلمان اگر زیادہ کر رہے ہیں تو تمہیں کیوں پیٹ میں اتنا مروڑ آتا ہے اور تم ان پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو؟ اپنی اتنی ساری بدعتیں تم نے حلال کی ہوئی ہیں. یہ ہماری بھی کچھ چیزیں ہیں، ان کو قبول کرنے کا تھوڑا سا ظرف انسان کو رکھنا چاہیے. ہاں جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اس کو آپ بھی حرام بولیں، ہم بھی حرام بولیں گے. ہم نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. لیکن آپ غلط چیزوں کو آڑ بنا کر درود کو حرام کرو، نعت شریف کو حرام کرو، فضائل پر مشتمل آیات پڑھنے کو مسجد سے حرام ہونے کے فتوے جاری کرو، یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور یہ سخت ناجائز اور شریعت پر افتراء ہے. 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے. 3 روزہ اجتماع نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ حضور علیہ السلام کے دور میں تھا. نہ 3 روزہ اجتماع کے تیسرے دن ہونے والی اسپیشل دعا صحابہ کے دور میں تھی. تو لاکھوں لوگ اس دعا میں شرکت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. پوچھا جائے ابو بکر کے دور میں یہ اتنی مرتبہ اپریل کا مہینہ آیا، جون کا مہینہ آیا، کبھی بھی 3 روزہ اجتماع کی دعا نہیں ہوئی. ہمارا 12 تاریخ کو درود پڑھنا بھی آپ حرام کہتے ہو کہ میلاد کے نام پہ درود پڑھا تو یہ بھی جہنمی ہے. اور خود ہر سال 3 روزہ اجتماع میں تیسرے دن بڑی اسپیشل دعا کرواتے ہو اور وہ دین میں ایجاد نہیں ہے. ہمارا درود دین میں ایجاد ہو گیا، تمہاری دعا دین میں ایجاد نہیں ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اسی طرح دیں گے ختم نبوت کا ہر سال جلسہ ہوتا ہے. جو میلاد کے جلسوں کو حرام کہتے ہیں، میلاد میں نعت پڑھنے کو حرام کہتے ہیں، وہ ختم نبوت کا جلسہ ہر سال مینار پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی صحابہ نے جلسہ کیا تھا ختم نبوت کا؟ نہیں کیا تھا. آپ کر رہے ہو اور آپ لوگوں کو یہ نہیں بولتے یہ دنیاوی چیز ہے. آپ بولتے ہو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے نکلنا تو دین کی بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. جلسے میں آؤ گے تمہیں ثواب ملے گا، جلسے میں آؤ گے ہم نعت پڑھیں گے تمہیں ثواب ملے گا، ہم درود پڑھیں گے تمہیں ثواب ملے گا، ہم حضور کی ختم نبوت بیان کریں گے تمہیں ثواب ملے گا. اس پورے جلسے میں بے شمار ثواب تم کہہ رہے ہو. معلوم یہ ہوا یہ جلسہ تم نے دنیاوی نہیں دینی کام رکھا ہے. تو ہمارا 12 ربیع الاول کو حضور کی محافل کر کے درود شریف پڑھنے کو تم حرام کہہ رہے ہو اور ختم نبوت کا جلسہ تمہارے نزدیک بالکل جائز ہے. فرق کیا ہے؟ جو میلاد کو حرام کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا دن مناتے ہیں، حضرت عمر کا دن مناتے ہیں. حالانکہ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے اپنا دن کبھی بھی نہیں منایا، نہ حضور علیہ السلام نے منایا. یہ مناتے ہیں. ہمارے میلاد کے جلسے میں درود اور نعت پڑھنے پہ بھی بدعتی اور جہنمی کے فتوے لگاتے ہیں اور خود صحابہ کانفرنس کے نام پر جلسہ کریں، عظمت صحابہ کے نام پہ بڑی بڑی ریلیاں نکالیں جو صحابہ نے نہیں نکالی تھیں، تو اپنے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اور یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ابو بکر صدیق کے لیے جو جلسہ نکالا یہ دنیاوی چیز ہے. سب کہیں گے دینی چیز ہے. بھائی صحابہ کے حوالے سے عقائد کی حفاظت کے لیے جو کام کیا جائے وہ تو دینی چیز ہے. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تم کر رہے ہو، دین میں نیا اضافہ کر رہے ہو، لیکن تم پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگ رہا.